بلساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سبحان اللہ. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے. خضر نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی بس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے بے قصور شخص کو بغیر کسی شخص کے بدلہ کے قتل کر دیا ہے. آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 74 تک جس میں جناب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ہے. اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کی داستان جو آپ نے حضرت خضر کے ساتھ اس شرط پر کی تھی کہ حضرت خضر نے کہا کہ میں جو بھی کام کروں گا تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے. جب آپ مجھ سے سوال کریں گے تو پھر وہاں پر میرا اور آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا. تو یہاں پر جو ہے پھر جب یہ دونوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تیسرے کے سفر کے جو ساتھی تھے ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. تو ان کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے، ان کے بارے میں بھی دو قول ہے. کچھ مفسرین کی اور محدثین کی اور فقہاء کی یہ رائے ہے کہ حضرت یوشع بن نون بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے، زیادہ تر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے واپس جو ہے اپنی قوم کی طرف بھیج دیا. اور اس سفر میں یہ دو حضرات موجود تھے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ان دونوں ہستیوں کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہ دونوں دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں. تو دریا کے کنارے کے اوپر کشتی کھڑی ہوئی تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. چونکہ آپ وہاں پر رہتے تھے تو آپ کی شخصیت سے وہ لوگ واقف تھے. تو کشتی والے نے جو آپ کو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر معاوضے کے بغیر کرائے کے کشتی کے اوپر بٹھا دیا کہ ہم آپ کو سے دریا سمندر جو ہے وہ ہم پار کروا دیتے ہیں. تو جب یہ دونوں کشتی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جب یہ کشتی درمیان سمندر کے جاتی ہے یا جب یہ کشتی ساحل کے قریب جاتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، جب یہ دونوں کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خارا کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے جو ہے اس کو توڑ دیا، تختوں کو توڑ دیا.
تو جب آپ نے یہ توڑا تو روایت میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تختوں کو توڑا تو سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے تختوں کو توڑ دیا۔ اور اگر دیکھ رہے ہوتے تو لوگ تو آپ کو یقیناً روکتے، لیکن سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کا تختے کو توڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یقیناً قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو آپ سے کرایہ نہیں لیا، معاوضہ نہیں لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دیکھی کی ہے کہ انہوں نے ہمیں بغیر معاوضے کی کشتی میں بٹھا دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ اس بیچارے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ آپ نے اس کی کشتی کے جو ہے وہ تختے بھی توڑ دیے۔ لقد جئت شیئا امرا، کہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ تو ڈوب جائیں گے۔ آپ نے دو نقصان کیے، ایک یہ نقصان کیا ہے کہ کشتی والے کا نقصان کیا، اس کے تم نے آپ نے کشتی کو توڑ دیا، اور دوسرا نقصان یہ کہ سارے تختے توڑے ہیں تو پانی جو ہے وہ اندر آ جائے، کشتی ڈوب جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس جگہ پر تختوں کو توڑا تھا وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کشتی کے اندر پانی نہیں جا سکتا تھا، آپ کا مقصود صرف اس کشتی کے اندر عیب کو ڈالنا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے یہ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے اتنا بڑا خطرناک کام کیا، تختوں کو توڑ دیا، اور آپ نے جو ہے اسے تو لوگ ڈوب کر مر جائیں گے، یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ تو قال علم، جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت خضر نے کہا قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے کام ایسے ہوں گے کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا یہ تو بات پہلے کر چکی ہے، لہٰذا اب آپ میرے ساتھ آگے سفر کو نہیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے حریص تھے کہ اسی وقت آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آپ کیا کہتے ہیں، حالانکہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، علم حاصل کرنا اللہ کے نبی ہو کر، حالانکہ فضیلت میں مقام میں حضرت خضر کا مقام حضرت موسیٰ سے بہت کم ہے۔ یہ مقام کی ویسے تو سارے دل کا رسول و فردن آدم علیہ بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضیلتیں عطا کی، فضیلت کے لحاظ سے حضرت موسیٰ حضرت خضر سے افضل ہیں، لیکن بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر جو تھا علم کے لیے تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک کم فضیلت کے والے کے پاس حضرت موسیٰ سفر بھی کر رہے ہیں اور اس کی اس بات کو بھی برداشت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کی پابندیاں بھی جی رہے ہیں، سفر کی صحبت کی سارا کو جی رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا کتنا لوگ حریص ہے حضرت موسیٰ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میری اور آپ کی چونکہ جو شرط تھی، کمٹمنٹ کی ختم تھی، اب آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، لیکن حضرت موسیٰ نے ساتھ ہی کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا کہ میں اس سے بھول ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس پر میری گرفت نہ کریں۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی کے بعد جھک جانا یہ انسان کا کام ہے، اور غلطی کے بعد جو ڈٹ جاتا ہے پھر وہ ذلت ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، ذلت کا بیچ ہوتا ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، سر پا سجود ہوتا ہے، وہی عزتیں اور ترقیاں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اکثر میں یہ جملہ اپنی گفتگو میں کہتا ہوں، گناہ کرنا ظلم نہیں ہے، گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، یہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت میں جاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یہ جو نفس ہے یہ تو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، یہ تو ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، یہ انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اللہ
بعد توبہ نہیں کرتا. استغفراللہ. گناہ ہو گیا ٹھیک ہے, گناہ بھی ایک ظلم تھا, گناہ بھی ایک گناہ تھا, گناہ بھی ایک غلطی تھی, لیکن گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جانا, گناہ کے بعد معافی نہ مانگنا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے, جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, گناہ کرتا تھا, پھر توبہ کرتا, پھر توبہ کرتا, پھر گناہ کرتا, 70 مرتبہ توبہ کو توڑا, 70 مرتبہ توبہ کو توڑا. جب 70 مرتبہ بھی توڑ دیا, پھر دل میں شرمندہ ہوا کہ اتنی دفعہ اللہ سے توبہ کی ہے, اب پھر توبہ کرنے کے لیے گناہ کیا, پھر توبہ نہیں کرے. اور رب اس کی توبہ کے انتظار میں, کیونکہ اس کو تو روٹین بن چکی تھی, اب رب اس کی توبہ کے انتظار میں تھا. جب اس کی توبہ, اس نے پہلے جتنے دنوں کے بعد توبہ کرتا تھا, وہ وقت جب گزر گیا اس نے توبہ نہیں کی. اللہ نے اس وقت کے نبی کو کہا کہ میرے پیغمبر جا کر میرے اس بندے کو کہہ دے کہ تو گناہ کر کے توبہ کر کے تھک گیا ہے, لیکن میں تیری توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکا. وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اس کو جھک جائے, انسان وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہ کو معافی مانگے, پھر اللہ اس کو اجر کثیر عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ. موسیٰ نے کہا جو چیز بھول گیا ہوں اب اس پر میری گرفت نہ کرنا, بس میں بھول گیا تھا, مجھے یہ بات یاد ہی نہیں رہی تھی. تو اللہ تبارک وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا, اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے, کیونکہ میں تو ایک مشن کے لیے نکلا ہوں. سبحان اللہ, میں تو مشن کے لیے نکلا ہوں. اور جو بندہ اپنے مشن کو سامنے رکھتا ہے, چاہے اس کو راستے میں جتنی رکاوٹیں کیوں نہ ہو, اگر اپنے مشن پر نظر رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں, مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, ان کو برداشت کرتا ہوا جب یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے. اور تحصیل علم میں جتنی بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کریں, اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا, کہ میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے, چونکہ میں بھول گیا تھا, لہذا آگے آپ سے سوال نہیں کروں گا, آگے آپ جو بھی کریں گے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر پھر حضرت خضر کے ساتھ آگے شروع ہوتا ہے. وہ جو پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے اس کی رودات پھر ہم کر پڑے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.